السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے کرنٹ ایشوز پہ، اور میرے ساتھ میرے خیال میں طارق سر آپ خود کرائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جی بالکل، میرا نام رائے طاہر ہے، اور آج جیسا کہ ویککس کے پلیٹ فارم سے ہم کرنٹ ایشوز پہ اور ملکی حالات پہ اور کچھ شاید گورنمنٹ کی جو اگر کوئی پرفارمنس ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹ آف ویو سے ہم آپس میں بات کریں گے انشاءاللہ جی، کیونکہ گورنمنٹ تو جو بتا رہی ہے، جو اس وقت ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یا ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% ہوتی جا رہی ہے، اور آگے اگلے سال 5 سے 6% بھی ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی کی ریالٹی ہے؟ وسیم صاحب، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے فیکٹس اینڈ فگر جو بول رہی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ میرے خیال بہت کمپیٹنٹ لوگ اس اپوزٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اندر، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف فگرز کا اوپر نیچے کر کے اور یہ پیش کیا، کیونکہ بلائنڈ لوگ ہیں میری طرح کے، اتنے بہت سارے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو صرف فگرز دینا اور پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت پریشانی میں مزید ڈوبتا جا رہا ہے، ہر شخص کی، اور میرا نہیں خیال ہے کہ زندگی کی جو نارمل لیونگ کی چیزیں ہیں یا جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس کے اندر مجھے ویسے، میں دور تک نظر دوڑائی ہے، مجھے ویسے نظر نہیں آیا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اس خوشحالی میں یا اس فگرز کے مطابق اپنی لائف کو امپروو کرتا نظر آیا۔ اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو مافیاز بیٹھے ہیں وہاں، کبھی کوئی جب بھی حکومت کو اچھا کام کرنے لگتی ہے۔ اچھا، ایک مزیدار بات یہ کہ یار یہ اتنا لے مین ایکسکیوز ہے، اتنا میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل جو رائے ہینڈیڈ ہے یا کوئی ڈل شخص ہے وہ یہ ایکسکیوز دیتا ہوا اچھا لگتا ہے نا کہ جی مافیا کس کے انڈر ہے؟ نہیں، مافیات گو کہ حکومت دیکھ رہی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب یہی اگر 10 سال 20 سال پیچھے چلیں تو یہی سینیریو تھا، اگر 70 سال کا گند آپ کہیں گے 2-2.5 سال میں ہو جاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اچھا، میرا ویسے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ گند اگر اس سے اگلی والی جو گورنمنٹ آئے گی نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی وہ گورنمنٹ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو اس قوم کے لیے، جو 22 کروڑ عوام کے لیے بہتر ہو، وہ آئے اور وہ ان کو اسی طرح گند کہے گی، اور اللہ نہ کرے کہ جی اس طرح کے معاملات ہوں، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے۔ 3 سال کی پرفارمنس بتاتی ہے، اگر سپوز ہم نے ٹریول کرنا ہو لاہور سے کراچی تو گاڑی کو پک دیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ کہاں تک لے کے جائے گی۔ ان لکیلی جو سٹارٹ ہے، اور سٹارٹ کیا اب تو مڈ میں جا چکے ہوئے ہیں، اور بلکہ مور دین 50% 60% آپ اپنا ٹائم جو ہے گورنمنٹ وہ گزار چکی ہے، اور آخری بجٹ آ رہا ہے، آخری بجٹ آ رہا ہے، آخری بجٹ، اس سے ایک اور بجٹ بھی ہے اس کے بعد نا، تو اس میں وہ پالیسی اپنی پلان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹینشن بھی ہے، لوگ پریشان ہیں، خاص کر بے روزگاری کا بھی بڑا ایشو ہے، اور ہر بندہ، آپ نے وہ بات بڑی اچھی کرتے ہیں اکثر کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ میں خود پریشان ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو جتنے ایشوز ہیں پاکستان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ بھی اونلی بیکاز آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ آج بھی ماحولیات پہ انہوں نے یہ چیئر کی ہے، اتنی بڑی وہ کانفرنس ہے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے ہے، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھا، ایکسپیکٹیشن یا یہ کہ جو اسیپٹنس ہے، اسیپٹنس تو دیکھیں گورنمنٹ کا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ پبلک کے لیے ریلیف ہے، کسی ایک پلیٹ فارم پہ، کسی ایک چیز پہ، ایون کہ کسی ایک آئٹم پہ مجھے بتا دیں، کسی ایک جو بیسک نیڈ ہے اس کی لیونگ کی، روٹین لیونگ کی، اس کی کسی ایک چیز کے اندر مجھے بتائیں کہ کیا ریلیف ہے۔ کوئی 1 روپے کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہو، ایون کہ ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے، مینٹیننس بھی نظر نہیں آتی، اگر جو کم از کم جو لیا تھا اس کو مینٹین ہی کر کے چل پڑتے نا۔ ہاں، وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا دیر کے بعد آپ کو رزلٹس آئیں گے۔ اب جیسے ڈالر نیچے جا رہا ہے، لوگ سیٹسفائی ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ڈے بائی ڈے ان کی آپ دیکھیں کہ وہ بھی بہت آگے جا رہی ہے، خاص کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اور ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے پچھلے سال سے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ گو کہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آ رہی، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال بعد جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو، جس طرح ہمارے جو اسد عمر صاحب نے کہا تھا ڈے 1 پہ کہا کہ 3 سے 4 سال بعد آپ کو کوئی ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ڈیولپمنٹ، چونکہ معاملات سے۔ تو اس بارے میں اب آپ اگر کہیں تو یہ اگر آپ 99 باتیں ان کی چھوڑ دیں، اسد عمر صاحب واحد اس وقت جو ہے ایم این اے یا یہ کہ نمائندہ تھے جن کو یہ پہلے سب سے پتہ تھا، اور خان صاحب کو بھی یہ پتہ تھا کہ اور کوئی شخص بنے نہ بنے، ایک خان صاحب کی سیٹ پکی تھی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی، اور دوسرا یہ تھا کہ اسد عمر کا پکا تھا کہ وہ اکانومی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اکانومی کو دیکھیں گے تو پھر ان کے حالات یا ان کے موجودہ جو ان کے فٹ ورک تھا، جو ان کا پریکٹیکل ورک تھا، جو 200 لوگوں کی ٹیم تھی، جو 100 دن کی سیلیبریشن تھی، جو 90 ڈیز کے اندر انہوں نے میپ آف ایکشن دینا تھا، جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنی تھی، جو انہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، جو انہوں نے پبلک کو اویئرنیس دینی تھی، جو 1 کروڑ جاب دینی تھی، جو 50 لاکھ مکان دینے تھے، وہ کہاں پہ ہیں سارے؟ لیکن اب دیکھیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر آپ کو اتنے گھپلے نظر آئیں گے، ہر شخص جو اس وقت اس کے اندر انوالو ہے
ان قریب آپ کو کٹہرے میں نظر آئے گا. ہر شخص جو اس وقت اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے وہ آپ کو گلٹی نظر آئے گا. ہر شخص جو اس پروجیکٹ کے اندر قوم سے کھیل کھیل رہا ہے, لینڈ کہاں سے ہے, انویسٹمنٹ کہاں سے ہے, آپ کو 1001 کیسز اس کے اندر نظر آئیں گے ان قریب. لیکن اس حکومت کا اچھا انیشیٹو جو میں سمجھتا ہوں, مائی اون تھنکنگ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں بھی رہا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بہت سارے گپلے نظر آئیں گے, لیکن ان کا جو حال ہونا ہے وہ پچھلی حکومتوں سے بھی برا ہوگا. تو ایٹ لیسٹ اویئرنیس تو دی, اگر نہیں ہوگا ڈیفینیٹ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں نا, یہ دنیا بھی کہہ رہی ہے, بلکہ آج میں دیکھ رہا پی ایم ایل این کی کانفرنس سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ جتنی کرپشن اس حکومت میں ہوئی ہے, ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے. ایون ڈی سی او تک انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ پیسے لے کر لگائے جا رہے ہیں. تو یہ تو بظاہر نظر تو آ رہا ہے. سر بات یہ ہے وسیم صاحب, ہمارا کیونکہ نہ میں نون لیگ کا ٹھیکیدار ہوں, نہ ہی ان کے گناہوں کا پردہ دار ہوں, نہ ہی میں ان کے کسی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر کسی گورنمنٹ کے ساتھ ہم حصے دار ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری پبلک آف پاکستان, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. جو ریاست مدینہ پہ فراڈ کھیلا جا رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہیں تو سب سے کمزور ترین جو عمل ہے وہ یہ کہ اس کی طرف سٹیپ تو بڑھائیں نا جی, اس کی طرف بڑھیں تو صحیح, 1 سٹیپ لیں, 2 سٹیپ لیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا عمل کرے, میں سم ٹائمز جی اپنے دوست ہیں جو ان کو بڑا سپورٹ کرتے رہے, میں خود بھی اس کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو. اچھا بلیو کریں کہ دور تک اب نظر دوڑائیں, کوئی ایسا 1 منٹ کا بھی سٹیپ ایسا نہیں ہے, کوئی ایک بھی سٹیپ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سپورٹ کریں, جس کے بہاف پہ. ندیم افضل چاند صاحب سے کسی نے پوچھا جی آپ نے ریزائن کیوں کر دیا, حالانکہ بڑی سیٹ ہے, اسسٹ کرتے تھے پرائم منسٹر کو پاکستان کو. تو انہوں نے کہا جی جہاں پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہے, اور مجھے بتائیں کہ جی میں کیا جواب دوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ تھوڑے جلد باز بھی ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اب فوری طور پہ اگر 2.5-3 سال میں آپ کہیں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں تو شاید نہیں ہو پائیں گے, تھوڑا ٹائم تو لگے گا. اس پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی ریس دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی کہاں تک ٹریول کر سکے گی. آپ نے پک دی, آپ نے ریس کی, ابھی تو آپ آدھا سفر طے کر چکے ہوئے ہیں. سپوز آپ نے 10,000 روپے میں کراچی تک کا ٹریول کرنا ہے, 5,000 آپ خرچ چکے ہیں اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگلے 5,000 روپے میں آپ پورا کا پورا ٹریول کیسے کر لیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب ایک جادوئی شخصیت ہے, تسماتی شخصیت ہے, اور لوگ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جادو ٹونا میں بڑا کام کر جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم آپ اس وقت جو حکومت ہے؟ میرے اپنے ریسورسز کے مطابق نا جی, جو کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت ریسورسز ہیں اس کے مطابق یہ کہ بزدار صاحب کی 2 ویک پہلے چھٹی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بریکنگ نیوز بھی شاید ہو وکیکس سے پلیٹ فارم سے کہ 2 ویک پہلے سمری بن چکی تھی اور بزدار صاحب گھر جا رہے تھے, اور ان کو گھر جانا چاہیے. جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے ان کو حقیقت میں گھر جانا چاہیے. اور خان صاحب شاید اس چیز پہ ایگری بھی ہو گئے تھے. پھر جو جادو ٹونا کے پیچھے معاملات ہیں انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر بزدار ہلتا ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ آپ کی بھی ہلتی ہے. تو پھر کیا ہوا, ایک بار پھر یو ٹرن, پھر ایک بار پھر کمپرومائز, ایک بار پھر کمزور ڈیسیژن, ایک بار پھر کمزور امپلیمنٹیشن ہوئی. سر جی اگر کوئی ایسا ڈیسیژن لینا پڑے یو ٹرن لینا چاہیے, کیونکہ اس سے کہ بہت زیادہ نقصانات ہوں تو یو ٹرن لینے سے نقصان تو کم کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کے بول لیا جائے, سوچ سمجھ کے وعدے کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ تھی جو ڈے 1 پہ جو اسٹریٹجی جو ڈیزائن کی گئی ہے, ایٹ لیسٹ وہ 3-4 طرح کی ہونی, شارٹ ٹرم, میڈ ٹرم, لانگ ٹرم. اگر ہوتی تو شاید یہ معاملات نہ ہوتے, لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں, چونکہ ہم ایک بات تو جانتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں. اسی سے بات سنیں جی, میں ابھی ریسنٹ میں نے دیکھا, بلکہ آپ کے پاس بھی اسٹیٹسٹکس ہوں گی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, 2 وقت کا کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہے, میڈیسن پرچیز کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے, فیسیں پے کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. اس عوام کے لیے آپ بلیو کریں, مجھے بہت ساری جگہوں پہ نا جی ایسے صرف اور صرف بھرم نظر آتے ہیں جن کے اندرون کوئی اور حالات ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی اس پہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن سپورٹ کرنا انڈیو قسم کا. ایک ہے بک, میں بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ جی بک آپ لازمی پڑھیے گا, 1 منٹ مینیجر. اس کے اندر 2 طرح کی اپریسیشن ہے کہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. وہ کیا کرے گا, وہ جو اپریسیشن ہے وہ اس کی پرفارمنس بڑھا دے گی. دوسرا یہ کہ جی 1 منٹ ریپریمانڈ کہتے ہیں, جب پینچر لگاتے ہیں نا تو ٹائر کو جو رگڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریپریمانڈ. تو 1 منٹ ریپریمانڈ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا پرفارم نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو ریئلائز کروائیں کہ آپ اچھا پرفارم نہیں کر رہے. وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی یہ جو آپ کا کرٹیسزم ہے نا فار دی سیک آف بیٹرمنٹ, وہ بھی آپ کی پرفارمنس کو بڑھا دے گا. لیکن ان لکیلی یہاں پہ کیا ہے, وائس ورسا. ایک ہی بات جی, وہ خان صاحب ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ ایماندار کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد والے بھی ایماندار ہوں. ایمانداری کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹیم کھڑی ہے وہ بھی ایماندار ہو. اچھا, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں اور کچھ ابھی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور کچھ بہت سارے ہڈن ہیں.
اللہ نہ کرے کہ جی جو سننے میں آ رہی ہیں وہ خبریں سچ ہوں، تو میں نے آپ کو کہا کہ اس اسمبلی کا یا اس جو یہ جو ایک پوری کیبنٹ ہے اس کا 90% آپ کو کٹہرے میں ہی نظر آئے گا۔ بالکل آپ صحیح بات کریں، لیکن عمران خان کا میں اس لیے سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا واقعہ پیش آیا، تو کسی نے اتنا بتایا کہ آپ کے جو قریب وزراء ہیں جو آپ کے بہت لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، جو بڑی پیاری پیاری آنکھوں والے وزیر ہیں، تو وہ انوالو ہیں، تو انہوں نے فوری ایکشن لیا۔ جب دیکھا کہ انہوں نے اپنا ڈپٹی کمشنر کو فارغ کیا، تو جب کمشنر صاحب کو فارغ کیا تو اس کے بعد وہی بندہ فارغ کرنے آیا تو خان صاحب نے ایکشن لیا اور اس بندے کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو وہ کوشش تو کرتے ہیں، نہیں وہ تو اب جانے کے لیے تو آپ اس کو روکا دیں، جانے والے کہاں روکتے ہیں؟ تسیم صاحب کہاں یار، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پروگرام میرا خیال ہے کہ شاید بڑے بھی سنتے ہیں اور ایسے لوگ بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ جو سینسیبل ہیں، تھوڑا سا ایٹ لیسٹ نا جی، یہ جو آنکھوں میں ہم دھول جھونکتے ہیں نا جی، اس کو تھوڑا سا ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا۔ ویور بڑے سیانے ہیں، اور کیا یہ بچوں والی بات ہے کہ جی اس کے خلاف ایکشن لیا اور وہ بھگا دیا، اس کے خلاف ایکشن لیا اور وہ وزیر آگے پریس کانفرنس کر رہا ہے، سوسائٹیاں پرچیز کر لی گئیں، 40 کلومیٹر کا ایریا بڑھا دیا گیا، جو فیزیبلٹی، اچھا نزلہ کس پہ گر گیا؟ ایک گورنمنٹ ملازم پہ۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ گورنمنٹ اپنے وزراء کے خلاف پہلی گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، آج تک پاسٹ میں دیکھا جائے تو کسی گورنمنٹ نے آپ کو سر 1000 ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا انشاءاللہ کہ ہر دفعہ ایکشن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ریئیکشن اس کا ایکشن کا ریئیکشن بھی ہے نا جی۔ ایسے تھوڑی کہ جو چور مان جائے گا، اگر سپوز 100 چوریاں ایک چور کرتا ہے نا، ایک میں پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ صرف یہ چوری میری ہے نا، باقی 99 اس وقت پتہ چلیں گی جب کٹہرے میں کھڑا ہوگا، 99 اس وقت پتہ چلیں گی جب پبلک کا ہاتھ ہوگا، 99 اس وقت پتہ چلیں گی جب 1.5 سال بعد آپ پبلک کی عدالت میں آئیں گے، 99 آپ کی جو چوریاں ہیں وہ اس وقت پتہ چلیں گی جب کسی اور کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوگا۔ نہیں بالکل ہونا بھی چاہیے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت ہے تو ہم انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں بھی جو کام ہوا، دیکھیں بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے فلاں گھپلے بھی کیے، کچھ پروف بھی ہو گئے، لیکن ہماری عدالتوں کا المیہ یہ ہے کہ فیصلے تھوڑا لیٹ کرتے ہیں، تو ان کے فیصلے بھی ہونے چاہیے۔ اور اس حکومت کا خاص کر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے، جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، جو بندہ بھی انوالو ہو، ایون عمران خان سے خود بھی ہوں، تو ایکشن ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اور جب تک کرپشن نہیں رکے گی، سارے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ہم لوگ اسی طرح یہی رونا روتے رہیں گے۔ اور اگلے آنے والے میں نا ایک چھوٹی سی آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بائی گاڈ بالکل ریئلسٹک، میں نہ تو نون لیگ کی کور میں جانا ہے نہ پی ٹی آئی کی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کرے قسمت ہمیں اپنا نصیب کرے، لیکن بائی گاڈ اگر آپ دیکھیں ریئلسٹک دیکھیں، اپروچ کریں، پازیٹیولی سوچیں، تو یہ ان کے بالکل دور تک مقابل بھی نہیں ہے، ان کی ویژن کے مقابل نہیں ہے، ان کے پروجیکٹ کے مقابل۔ سپوز ایک دن میں بیٹھا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، وہ نون لیگ کے مین سیٹس پہ ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی اگر آپ ان کے پروجیکٹ نکال دیں، سپوز جتنے پاور پلانٹ ہیں وہ نکال دیں، جتنے ہیلتھ کے منصوبے ہیں وہ نکال دیں، جتنی موٹر ویز اس وقت نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ پہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر وہ نکال دیں، اچھا اسی طرح ان کی جو جتنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹ نکال دیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کے پروجیکٹ نون لیگ کے نکال دیں، تو پاکستان آج بھی ہڑپا ہے، پاکستان آج بھی مہنجو دڑو ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان بالکل صاحب، ہمارے بھی ہیں، ریاست مدینہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو آپ جب آپ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اکثر کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی لوگوں کی غربت دیکھ کے، بےروزگاری دیکھ کے، لیکن یقین جاری ہے یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس وقت سیناریو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تو پلیز اس ملک کے باسیوں کا، عام لوگوں کا خیال کیجئے، ایٹ لیسٹ اپنی ایسی کیبنٹ میں بندے رکھیں جو اچھے ڈیسیژن کر سکیں پاکستان فیوچر کے لیے۔ ہم ہمیشہ ویسے بھی نا امید کبھی نہیں ہوئے اور آپ سے بھی نہیں نا امید ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے، تو پلیز فار گاڈ سیک اس قوم کا خیال کیجئے، رحم کیجئے۔ اب اکثر کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اب ہمیں گھبرانے دیں، اور بہت جلد ملاقات ہوتی رہتا ہے۔ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میں جی وسیم صاحب کلوزنگ پہ صرف دو چھوٹے شعر، ایک جو کرنٹ ایشوز پہ یا کرنٹ جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر خان صاحب آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھی ہیں ہر پھول کی آنکھیں پورنم، میں نے دیکھی ہیں ہر پھول کی آنکھیں پورنم، کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ یہ وہ ہے جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت میرے ملک کی، اس 22 کروڑ عوام کی، اور شاید کوئی 2 4 6 8 10 جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ خوشحال ہو سکتے ہیں، ہوں گے بھی، لیکن یہ کہ میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں ایک غریب فیملی سے ہوں، غریب شخص ہوں، ٹھیک ہے، مزدور شخص ہوں، تو میں مزدور کی بات کروں گا، میں اس غریب شخص کی بات کروں گا جس کو ہر وقت اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، میں اس غریب طبقے سے ہوں جس کے اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کے اندر جو بیمار شخص ہے اس کی میڈیسن کی فکر ہے، میں اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جس کے لیے پرائم آبجیکٹیو آج بھی عزت اور ایمان کے ساتھ 2 وقت کی روٹی ہے۔ تو خدا را ایک چھوٹا سا شعر جو آپ کی نظر ہے کہ ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو،
ڈر شب کا بلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو، جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو، صدیوں کے مسافر پلٹ آئیں گے ایک روز، یہ شرط کہ رفتار صدا تیز بہت ہو۔ خدارا میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے کہ آج بھی وہ ڈیسیجن کریں جو پاپولر ہوں، جو اس وقت کی ضرورت ہوں، اور وہ ڈیسیجن کریں، اور جو ڈیسیجن کریں پھر اس پہ ڈٹ بھی جائیں، اس پہ اپنا وہ لیڈرشپ شو کریں، اور آج بھی عوام دوست بجٹ دیں، آج بھی عوام کے لیے جو ان کی بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں، ان کے اوپر کام کریں۔ اور یہ جو ارد گرد کرونا سے بھی ہم نپٹ لیں گے، ہم ہیپاٹائٹس سے بھی الحمدللہ یہ قوم بڑی باشعور ہے، لیکن صرف اور صرف یہ جو آپ کے ارد گرد کی لابی ہے، یہ جو ارد گرد کا 4th 5th جنریشن کرونا ہے، اس سے تو آپ ہی نے چھٹکارا دینا ہے۔ اور خدارا اچھے اور برے کی تمیز کریں، اور ہر اس شخص پہ اگر کمپرومائز پہ کھیلیں گے تو آج بھی وہی حالات ہوں گے جو 3 سال کے بعد بھی آپ کی گورنمنٹ کے۔ ذرا باہر نکلیں اور پبلک کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اور ان کے دکھ درد کو سمجھیں، اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی کہیں کہ خدارا پبلک کے اندر جائیں۔ اور مجھے نہیں لگتا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کہ آپ کی یہی پرفارمنس رہی تو ایک کونسلر کی سیٹ بھی اگلے الیکشن کے اندر آپ جیت پائیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، اور آخر میں رہتا ہستار صاحب اور مجھے اجازت دیجیے گا، اور ایک شعر پہ اختتام کروں گا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سب دریا سمندر میں، سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ بے شک۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔